العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ، آپ کے سامنے جلالین شریف کا صفحہ نمبر 46 ہے اور سورہ آل عمران شروع ہونا چاہتی ہے. اصل کتاب تو ہمارے مشائخ شیوخ دامت برکاتہم پڑھا رہے ہیں. بس حصول برکت کے لیے انشاءاللہ چند صفحات ہم بھی پیش کریں گے، سعادت حاصل کریں گے پڑھانے کی. انشاءاللہ حل عبارت کی پوری کوشش کی جائے گی. مشائخ اور اپنے قابل احترام اساتذہ جیسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم حل عبارت کی ضرور کوشش کی جائے گی. تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی لمبی تمہید کے. سورۃ آل عمران مدنیہ. آل عمران کی سورہ مدنی ہے. سورۃ آل عمران اضافت کے بعد مبتدا بن جائے گا. مدنیۃ خبر. آل عمران مدنی یا مکی، اس بارے میں آپ جان چکے ہیں. جب آپ نے ترجمہ شروع کیا ہوگا اسی وقت مدنی اور مکی کے بارے میں جان چکے ہوں گے، اس لیے وہ یہاں پہ وقت کو دیکھتے ہوئے اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سورہ کا نام آل عمران ہے. اس سے بھی آپ جان گئے ہوں گے کہ تسمیۃ الکل باسم الجز کے طریقے پر ہے. عمران سے مراد کون ہے؟ عمران سے مراد کے بارے میں اختلاف ہے. ایک قول کے مطابق ابو موسیٰ اور ہارون ہیں، جن کی آل میں سے آگے چل کر موسیٰ اور ہارون علیہم السلام ہیں. دوسرے قول کے مطابق ابو مریم ہیں، جن کی آل میں آگے چل کر مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہم السلام ہیں. سورہ آل عمران سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی. فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران مدنی ہے اور یہ 200 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ بذالک. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کے بارے میں بھی آپ جان چکے ہیں کہ راجح قول کے مطابق اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جیسا کہ صاحب کتاب نے بھی ذکر کیا ہے. اللہ اعلم بمرادہ بذالک. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہی اس کی مراد کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور قائم رہنے والا ہے. اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو زندہ قائم رہنے والا ہے. سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں کا ایک شان نزول ہے، جس کو مفسرین کرام نے لکھا ہے. بعض نے تفصیلاً اور بعض نے اجمالاً لکھا ہے. وہ یہ کہ نجران کا وفد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 60 سوار تھے، ان میں 14 رئیس اور سردار تھے، اور ان میں سے 3 بڑی شخصیت تھی جن کو وزارت کا درجہ حاصل تھا۔ وہ وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ کبھی کہتے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی ان کو اللہ ماننے لگتے، تو کبھی ثالث ثلاثہ کہتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جب وہ لوگ اپنی بات کہہ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شبہات کو دور کرنے کے لیے ان کا جواب دینا شروع کیا۔ ان جوابوں میں آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالی زندہ ہے، جسے موت نہیں آئے گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اسی طریقے سے ان کے جو شبہات تھے ان کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کو آپ دوسری کتابوں میں تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، جس کو امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو اس وقت مناسب یعنی وقت کے تقاضے کے خلاف ہے، اس لیے ہم تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے۔ تو دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قیوم کسے کہتے ہیں؟ قیوم وہ ہے جو قائم ہو، تمام چیزوں کا محافظ ہو۔ اسی طریقے سے ایک قول کے مطابق قیوم کہتے ہیں جو دوسرے پر اعتماد کیے بغیر ثابت اور قائم ہو۔ لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ معبود وہی ذات ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جائیں۔ نزل علیک یا محمد الکتاب یعنی القرآن متلبسا بالحق۔ آپ پر اے محمد، آپ پر کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ متلبسا لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بالحق کے جار مجرور یہ محل حال میں ہے، اور با سببیت کے لیے ہوگا تو معنی ہوگا بے سبب اثبات الحق کی۔ آپ پر اے محمد کتاب یعنی قرآن نازل کیا حق کے ساتھ یعنی بالصدق فی اخبارہ۔ اس کتاب کے اندر جو مختلف امتوں کے بارے میں خبریں آئی ہیں وہ صدق کے ساتھ متصف ہیں، اس میں کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ، اس سے پہلے آنے والی کتابوں کی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، یہاں پہ بین یدیہ یعنی پہلے آنے والی کتاب کو بین یدیہ سے تعبیر کیا، جس کا معنی امام سامنے کے آتے ہیں، تو یہ مجاز کی قبیل سے ہے، یعنی پہلے آنے والی کتاب کو بین یدیہ سے اس لیے تعبیر کیا کہ وہ غایت درجہ ظاہر ہیں اور غایت درجہ مشہور ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات و انجیل کو اس سے پہلے نازل کیا، یعنی قرآن کے نازل کرنے سے پہلے۔
ہدن ہدن للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. حال بمعنی ہادیین، فرماتے ہیں کہ ہدن یہ حال ہے ہادیین کے معنی میں، یعنی ہدن یہ حال ہے تورات اور انجیل سے جو پیچھے گزرا. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اسی سے حال ہے ہدن، یعنی اس حال میں کہ یہ دونوں کتابیں ہدایت دینے والی ہیں گمراہی سے. للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے والی ہیں گمراہی سے. ممن تبعہما، کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے ان لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے جو ان دونوں کتاب کی اتباع کریں، جو ان دونوں کتاب کی مان کر چلیں. وعبر فیہما بأنزل وفی القرآن بنزل المقتضی للتقریر، فرماتے ہیں کہ تورات و انجیل کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال کیا اور قرآن کے لیے نزلہ کا جو تکرار کا تقاضا کرتا ہے. ایسا کیوں؟ لِأَنَّهُمَا أُنزِلَ دُفْعَةً وَاحِدَةً، اس لیے کہ تورات و انجیل کا نزول ایک بار میں ہوا، ایک بارگی ہوا ہے. بخلاف ہی برخلاف قرآن کے، کہ قرآن کا نزول دو اعتبار سے ہے. اگر دیکھا جائے تو لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک ایک بارگی نازل ہوا، لیکن اس کے بعد سمائے دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا نزول 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے ضرورت کے مطابق. اس لیے چونکہ اس میں تکرار پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کو نزلہ سے تعبیر کیا. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور فرقان نازل کیا. فرقان کا مطلب آگے خود ہی بتاتے ہیں، بمعنی الکتب الفارقہ بین الحق والباطل، یعنی ان کتابوں کو نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں. وَذَكَرَ بَعْدَ ذِكْرِ الثَّلَاثَةِ لِيَعُمَّ مَا عَدَاهَا، فرماتے ہیں کہ اس کو تین کے ذکر کے بعد ذکر کیا، یعنی تینوں کے ذکر کے بعد تورات، انجیل اور قرآن. نزل علیک یا محمد الکتاب، یعنی اس سے قرآن مراد ہے، اس کے بعد تورات اور انجیل، تینوں کے ذکر کے بعد فرقان ذکر کیا تاکہ لیعم ما عداها، تاکہ ان کو بھی شامل ہو جائے اور ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں جیسے زبور اور دوسرے صحیفے ان کو بھی شامل ہو جائیں. تو گویا کہ یہ عام کا ذکر ہے خاص کے بعد، عام کا ذکر ہے خاص کے بعد. ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا یعنی قرآن وغیرہ کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ عزیز ہے یعنی غالب ہے اپنے امر پر، چنانچہ اس کو کوئی بھی چیز اس کی وعید اور وعدے کو نافذ کرنے سے روک نہیں سکتی ہے، چونکہ اللہ غالب ہے. غالب وہ ہوتا ہے جس کو کوئی چیز عاجز نہ کر سکے. ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے، سزا دینے والا ہے، یعنی سخت سزا والا ہے. ممن عصا، اس شخص کو سخت سزا دینے والا ہے جو اس کی نافرمانی کرے. لا يقدر علی مثل احد، اس جیسی سزا پر کوئی شخص قادر نہیں ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، فرماتے ہیں آگے کہ اللہ تعالی کے اوپر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. کائن فی الارض، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو.
فی الارض سے پہلے کائن لا کر کے بتا دیا کہ فی الارض کا متعلق کیا ہے، محذوف ہے، لعلمہ بما یقع فی العالم من کلی و جزئی، اس لیے کہ اللہ تعالی عالم میں واقع ہونے والی ہر کلی اور جزئی، ہر بڑی اور چھوٹی چیز کو جانتا ہے، اس لیے اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَخَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْحِسَّ لَا يَتَجَاوَزُهُمَا، فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کا صرف تذکرہ کر دیا اور دوسری چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی جو چیزیں آسمان میں ہیں یا جو چیزیں زمین میں، کوئی بھی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں آسمان و زمین کے علاوہ میں کہہ رہے ہیں کہ صرف ان دو چیزوں کا اس لیے ذکر کیا کہ ہمارے اندر جو احساس کا مادہ پایا جاتا ہے، احساس کا مادہ ان دو چیزوں سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ ہم آسمان یا زمین کی چیزوں کا ہی احساس کر سکتے ہیں، ہماری حس اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، اس لیے صرف دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وہی اللہ ہے جو تمہاری صورتوں کو ارحام میں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، من ذکورۃ و انوثۃ، یعنی جسے مذکر بنانا چاہتا ہے مذکر بناتا ہے، اور جسے مؤنث چاہتا ہے مؤنث بناتا ہے، جسے سفید بنانا چاہتا ہے سفید بناتا ہے، اور جسے کالا بنانا چاہتا ہے کالا بناتا ہے، یعنی مذکر و مؤنث، سفید و کالا، اور اس کے علاوہ لا الہ الا هو العزیز، نہیں کوئی معبود مگر وہی جو غالب ہے اپنے ملک میں، الحکیم فی صنعہ، اور حکمت والا ہے اپنی صنعت میں۔ جی آج پہلا محاضرہ، پہلا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.